السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 14 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک اور اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد اسلام آباد میں منعقد ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ دونوں ممالک کے وفود رواں ہفتے یا اگلے ہفتے کے آغاز میں پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے ایک اہلکار نے بھی اس امکان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا مرحلہ بہت جلد متوقع ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتی سرگرمیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان اس پورے عمل میں ایک اہم ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان نے نہ صرف مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی، بلکہ یہ بھی تجویز دی کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی بات چیت کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد میں منعقد کیا جائے۔ امریکی حکام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فریقین نئے بالمشافہ مذاکرات پر غور کر رہے ہیں جو کسی بڑے معاہدے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے پاکستان کی قیادت، خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دو ایسے ممالک کے درمیان ثالثی میں غیر معمولی قیادت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جو طویل عرصے سے سنجیدہ مذاکرات نہیں کر رہے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذاکرات کا پہلا دور 11 اپریل کو اسلام آباد میں ہوا تھا، جس میں دونوں ممالک کے وفود نے تقریباً 21 گھنٹے تک طویل بات چیت کی تھی، تاہم یہ مذاکرات کسی حتمی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے۔ اس کے باوجود امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے مطابق بات چیت میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اپنی تجاویز ایران کے سامنے رکھ دی ہیں اور اب فیصلہ ایران کو کرنا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران ایک منصفانہ اور متوازن معاہدے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے زور دیا ہے کہ کسی نئی جنگ سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور روس سفارتی تصفیے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے اور بات چیت اب بھی جاری ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ معاہدے کی جانب پیش رفت ہو رہی ہے، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ جلد کوئی مثبت نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگرچہ پیش رفت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تاہم وائٹ ہاؤس نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے بارے میں واضح موقف دینے سے گریز کیا ہے۔ ترجمان کیرولین لیوٹ کے مطابق امریکی صدر اور مذاکراتی ٹیم پہلے ہی اپنی پالیسی اور ریڈ لائنز واضح کر چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی کے باعث ایران پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ دباؤ ممکنہ طور پر ایران کو معاہدے کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ صورتحال ایک اہم سفارتی مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے، جہاں پاکستان ایک کلیدی ثالث کے طور پر ابھر رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کسی ممکنہ معاہدے کے قریب دکھائی دیتے ہیں اور عالمی طاقتیں، خاص طور پر روس، جنگ سے بچنے پر زور دے رہے ہیں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ خطے بلکہ عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے ایک بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ ادھر اسرائیل اور لبنان کے درمیان آج واشنگٹن ڈی سی میں باضابطہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں جو امریکی محکمہ خارجہ میں منعقد ہوں گے۔ اسرائیل کی نمائندگی اس کے سفیر یشیل لیتار کریں گے۔ لبنان کی نمائندگی سفیر ندا حماد معاد کریں گے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان کوئی باقاعدہ سفارتی تعلقات موجود نہیں ہیں
اور حالیہ رابطہ صرف ایک فون کال تک محدود تھا۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب اسرائیل کی جانب سے لبنان پر شدید حملے جاری ہیں۔ 2000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر، اور دارالحکومت بیروت پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی متعدد جوابی حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جن میں راکٹ اور ڈرون حملے شامل ہیں۔ حزب اللہ نے واضح طور پر ان مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی براہ راست بات چیت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسرائیلی اہداف پر حملے جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسی دوران امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بھی شدت اختیار کر گئی ہے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ آبنائے ہارمز میں فوجی نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو روکنے یا قبضے میں لینے کی دھمکی دی گئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکی اقدامات کو بحری قزاقی قرار دیا ہے اور سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو پورا خطہ غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اسماعیل قانی نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خطے میں امن صرف علاقائی تعاون سے ممکن ہے، نہ کہ امریکی مداخلت سے۔ دنیا بھر کی بڑی طاقتوں نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چین نے امریکی ناکہ بندی کو خطرناک قرار دیا ہے۔ روس نے مذاکرات کے حل پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہوں میں شامل ہے۔ عالمی تیل کی بڑی مقدار اسی راستے سے گزرتی ہے۔ ناکہ بندی سے عالمی معیشت، توانائی اور تجارت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ ادھر نیو یارک سٹی میں جنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے ایران اور لبنان میں جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ تقریباً 100 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت ایک کمزور سفارتی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ کیتھولک رہنما پوپ لیو نے جنگ کی مخالفت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے امن، مکالمے اور انسانیت پر زور دیا ہے۔ ایسے میں انہوں نے الجزائر میں مسجد کا دورہ کیا اور بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام بھی دیا۔ یہ پوری صورتحال ایک بڑے علاقائی اور عالمی بحران کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اسرائیل لبنان جنگ شدت اختیار کر رہی ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ عالمی طاقتیں جنگ کے بجائے سفارتکاری پر زور دے رہی ہیں، اور آبنائے ہرمز کی صورتحال عالمی معیشت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اگر فوری طور پر سفارتی حل نہ نکالا گیا تو یہ تنازع ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے، جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ کھیل۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن میں دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو آرام کے دن کے بعد اب بدھ 15 اپریل کو ایک اہم میچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی قیادت سعود شکیل کریں گے، جبکہ پشاور زلمی کی کپتانی بابر اعظم کے پاس ہوگی۔ واضح رہے کہ اس ٹورنامنٹ کا فائنل 3 مئی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے دوستوں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔